جی السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ نے پہلا لیکچر دیکھا ہوگا۔ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جو شروعات تھا وہ پڑھایا، اچھے طریقے سے آپ کو سب چیزیں سمجھائیں۔ چونکہ یہ ذرا طویل سبق ہے اس لیے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور آج ہم یہاں سے پڑھیں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ہر ویڈیو مل سکے، اور لائک ضرور کیا کریں۔ تاریخ ساز خطبہ دیا تھا جب وہ خلیفہ بنے تھے، تو کیا خطبہ تھا؟ جو شخص خدا کی اطاعت کرے، اطاعت نہیں کرنی ہے، اطاعت کرے، اس کی اطاعت واجب ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں ہے۔ فرما برداری کو الگ الگ لکھا گیا ہے۔ جب تک میں خدا کی اطاعت کروں میری اطاعت کرو۔ اب یہ آپ سائن نوٹ کریں، یہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو رموز اوقاف کا ایک علیحدہ سے ویڈیو بنا کے سمجھاؤں گی، پھر آپ کو بتاؤں گی۔ میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے خطبے میں انہوں نے کہہ دیا تھا اطاعت کا مطلب فرما برداری، تو انہوں نے شروع میں یہ چیز بتائی کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق چلوں تو یقیناً آپ ضرور میری اطاعت کریں، میں آپ کا خلیفہ ہوں۔ خلیفہ منتخب ہونے سے قبل کا مطلب پہلے، جب آپ خلیفہ نہیں بنے تھے، اس سے پہلے کی اب زندگی بتانے لگے ہیں کہ کیسی زندگی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی بنو امیہ کے شہزادوں اور رؤسا و امراء کی طرح، رئیس کی جمع رؤسا، امراء امیر کی جمع، یعنی کہ امیر جیسے لوگ ہوتے تھے ان کی طرح فارغ البالی کی زندگی گزارتے تھے۔ فارغ البالی یعنی کہ آسودہ حال زندگی تھی، خوشحالی تھی، کوئی کام کرنے کو نہیں تھا۔ اس کی ایک ادنا مثال یہ ہے، ادنا اور اعلیٰ آپ نے الفاظ میں تضاد میں پڑھا ہوگا۔ ادنا کا مطلب کم تر۔ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جو لباس آپ ایک بار پہن لیتے دوبارہ زیب تن نہ کرتے۔ یہ بھی دیکھیں، یہ کامہ جو ہے اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ اس کا علیحدہ سے ایک ویڈیو بنا کے بتاؤں گی۔ زیب تن نہ کرتے، تن کا مطلب جسم، زیب سجانا، جسم کو سجانا، یعنی کہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ زیب تن نہ کرنا، دوبارہ نہ پہننا۔ لفظوں کا لفظی مطلب سمجھا کے پھر میں آپ کو اس کا ایک ٹوٹل معنی بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اس طرح نوٹ کیا کریں، آپ کو لفظوں کے سنگل معنی بھی اگر آئیں گے نا تو بھی آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آئے گی۔ مگر قربان جائیے کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داری کا اہل سمجھا، قربان جانا، صدقے جانا، یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے کسی کو اگر عزت مقام مرتبہ دینا ہو تو پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے، جب مسلمانوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت کی ذمہ داری کا اہل سمجھا تو آپ ایک رات میں، صرف ایک ہی رات میں بالکل بدل گئے۔ اہل، قابل، ذمہ داری کا اہل سمجھا، قابل سمجھا۔ امیرانہ لباس اور شاہی طور طریقے ترک کر کے فقیری اختیار کر لی، ترک کرنا، چھوڑ دینا، اور پرہیزگاری کی ایسی نادر مثال قائم کی۔ نادر ندرت سے ہے، نادر کا مطلب یعنی کہ بہت کم جو ہو کسی میں، اعلیٰ، عمدہ کے معنی میں آئے گا۔ امت مسلمہ آج تک ایسے کسی دوسرے حکمران کو ترس رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے پہلے بنو امیہ کے جتنے بھی لوگ حاکم بنے، انہوں نے بیت المال کو اپنا ذاتی خزانہ بنا لیا تھا، ٹھیک ہے؟ بیت المال یعنی کہ جو حکومت کا خزانہ ہوتا ہے، جہاں پہ حکومت کے سارا مال و متاع جمع ہوتا ہے، اس کو بیت المال کہا جاتا ہے۔ ذاتی خزانہ بنا لیا تھا، یعنی کہ خود بھی استعمال کرتے تھے اس میں سے۔ یہ نہیں کہ گورنمنٹ کی چیز ہے تو ہم نے اس کو گورنمنٹ یا رعایا پر خرچ کرنا، خود پر خرچ کرنا شروع کر دیتے تھے، اور لوگوں سے مال چھین کر اپنے عیش و آرام پر خرچ کرتے رہے۔ یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آیا۔ آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہوں گے پچھلے چند سالوں میں کہ یہ ایسا چلتا ہے ہمارے ہاں، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز ان سے مختلف تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد نہ صرف اپنا سارا مال و اسباب بیت المال میں جمع کرا دیا، بلکہ اپنی بیوی کے سارے زیورات بھی حکومت کے خزانے کی نظر کر دیے۔ نظر کر دینا، غور سے دیکھیں کہ نظر کر دینا کا مطلب کیا ہے، کہ دے دینا، تحفتاً دینا، کسی کو اپنی خوشی سے دینا۔ یہ نظر اس طرح ہوتا ہے، جو نون زوئیں والا ہے نا، یہ نظر نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ آپ کی بیوی جو ایک خلیفہ کی بیٹی اور اب ایک خلیفہ کی بیوی تھیں، چاہتیں تو حکم ماننے سے انکار کر دیتیں،
مگر آفرین ہے، آفرین کا مطلب شاباش ہے، بہت تعریف کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تحسین کا کلمہ ہے یہ۔ انہوں نے بھی اپنے جہیز میں ملے ہوئے تمام زیورات اور جواہر ریاست کے خزانے میں جمع کرا دیے۔ دراصل یہ تقویٰ کا راستہ ہے، یعنی کہ ان پہ کوئی زور زبردستی نہیں تھی یا کوئی مجبوری بھی نہیں تھی کوئی کہ آپ نے جو اپنے جہیز کا مال ہے وہ ہم کیوں دیں۔ اکثر لڑکیوں کے ذہن میں یا عموماً ویسے بھی لڑکوں کے ذہن میں بھی یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی کیوں، لیکن ان کا دل اتنا بڑا تھا اور تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، خدا کا ڈر تھا کہ اب ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو ہم اپنی ان جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں ان سے فارغ ہوں گے تو ہم رعایا کا سوچیں گے، عوام کا سوچیں گے، اور حکومت کرتے ہوئے ان لوگوں کے ذہن میں اللہ کا ڈر ہوتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے جہیز کے زیور بھی جو ہیں وہ سارے دیے تھے، کہ دراصل یہ تقویٰ کا راستہ ہے جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اختیار کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ مال و متاع جو ان کے پاس ہے ان کے بڑوں نے ظلم کر کے اکٹھا کیا ہے۔ ہاں جی، مال و متاع، دنیاوی دولت کو مال و متاع کہا جاتا ہے۔ اپنا عملی نمونہ پیش کرنے کے بعد، عملی نمونہ، مثال، نمونہ کا مطلب مثال، عمل کر کے پہلے خود ایک مثال بنے تاکہ پھر دوسرے ان کے نقش قدم پر چلیں۔ آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں اور بنو امیہ کے سرداروں سے لوگوں کا چھینا ہوا مال واپس لیا۔ بنو امیہ کے پاس جو ناجائز دولت، جاگیریں اور دوسروں سے چھینی ہوئی زمینیں تھیں وہ بھی واپس لیں اور انہیں اصل حقداروں کے حوالے کیا۔ بیت المال سے خرچ کے معاملے میں آپ نے سخت اصول بنائے اور ان پر سختی سے عمل کیا۔ معمولی سی غلطی پر بھی سخت باز پرس کی جاتی۔ باز پرس کرنا، پوچھ گچھ کرنا، چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا۔ آپ نے بیت المال کا سرمایہ کبھی اپنی ذات پر خرچ نہ کیا۔ سرمایہ دولت کبھی ذاتی کام کے لیے چراغ میں سرکاری تیل استعمال نہ کیا۔ اپنا کام کرنا ہے تو اپنے تیل سے کرنا ہے، یہ نہیں کہ گورنمنٹ کے خزانے سے لیں۔ سلطنت کا خزانہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وقف رکھا۔ فلاح و بہبود، بھلائی، اچھائی، بہتری، ٹھیک ہے، وقف رکھا، دے دینا۔ سرکاری اخراجات کو کم کرنے کے لیے آپ نے عمدہ اور نفیس کاغذوں اور موٹے قلم کا استعمال بند کرا دیا۔ جتنی بچت ہو سکتی تھی کی۔ عمدہ کا مطلب اعلیٰ۔ آپ سے پہلے بیت المال کی آمدن میں اضافے کے لیے نو مسلموں سے بھی جزیہ لینے کا چلن تھا، آپ نے اس کی ممانعت کر دی۔ ممانعت کرنا، منع کر دینا، روک دینا۔ نو مسلم جو نئے مسلمان جو لوگ نئے نئے اسلام میں داخل ہوں وہ نو مسلم کہلاتے ہیں، ان سے جزیہ ایک قسم کا سمجھ لیں فنڈ کے طور پر چیز تھوڑا دن سے لیا جاتا تھا حکومت چلانے کے لیے، کہ یہ نو مسلم ہے، یہ اب اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو یہ کچھ اس کی خدمت کے لیے دیں۔ آپ نے منع کر دیا کہ اب یہ نہیں کرنا۔ بنو امیہ کے حکمرانوں نے حاکم و محکوم میں ایک سماجی تفریق پیدا کر دی تھی کہ ہم حکمران ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، ہم اونچے ہیں، ہم امیر ہیں، ہم حاکم ہیں، اور تم لوگ محکوم ہو، حاکم حکم دینے والا، محکوم حکم ماننے والا، یعنی کہ تم لوگ رعایا ہو، تم ہمارے ملازم ہو، حکم ماننے والے غلام ہو، جو ہم کہیں گے وہی ہوگا۔ یہ انہوں نے فرق پیدا کر دیا تھا، سماجی تفریق۔ سماج کیا ہوتا ہے؟ سماج ہوتا ہے معاشرہ، معاشرے میں یہ انہوں نے تفریق پیدا کر دی، فرق پیدا کر دیا۔ تفریق کا مطلب فرق پیدا کرنا۔ آپ نے وہ امتیاز کا مطلب بھی فرق ہوتا ہے، ختم کر کے سماجی مساوات، برابری اور عدل و انصاف کی راہ ہموار کی۔ آپ نے ملازموں کو اپنے احترام میں کھڑے ہونے سے روک دیا، حتیٰ کہ ملازموں کے برابر بیٹھتے اور ان کی خدمت کر کے خوش ہوتے تھے۔ اتنی مساوات قائم کی تھی آپ نے۔ سادگی، عجز و انکسار اور پرہیزگاری کا یہ عالم تھا۔ عالم کا مطلب حالت تھی، یہ حالت تھی سادگی، عجز و انکساری، عاجزی، کہ جب ایک دفعہ آپ سخت بیمار تھے تو آپ نے ایک میلا کرتا پہن رکھا ہوتا تھا، لوگ آپ کی عیادت کی غرض سے آیا کرتے تو آپ اسی میلے کرتے میں لوگوں سے ملتے۔ عیادت، تیمارداری کرنا، بیمار اگر کوئی ہو تو اس کا حال احوال پوچھنا۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ کی بیوی کے بھائی نے اپنی بہن سے کہا کہ آپ کا کرتا بدل دیا جائے، تو آپ کی بیوی نے کہا خدا کی قسم ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے، یہ ایک ایسے شخص کے تقویٰ کا ذکر ہے جو خلیفۃ المسلمین بننے سے پہلے ایک بار پہنا ہوا لباس دوسری بار پہننا گوارا نہ کرتا تھا۔
پیچھے آپ کو بتایا ہے کہ یہ بھی شہزادوں کی طرح بہت اچھا پہنتے ہوتے تھے۔ سچ ہے کہ احکام الہیہ اللہ تعالیٰ کے احکام وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے۔ لاگو کرنا، نافذ کرنا، لگانا، جو خود اپنے اوپر انہیں لاگو کر سکتا ہو۔ دراصل جو ہے نا، اچھائی کا سلسلہ یا صحیح ہونے کا معاملہ وہ خود سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اگر انتشار ہے، بد امنی ہے، بے سکونی ہے، افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں دوسرے ہیں، اس کی وجہ ہم خود ہیں۔ جب تک ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے، کچھ بھی معاشرہ ہم ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ بھی ٹھیک ہوگا۔ یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ سچ کیا ہے کہ احکام الہیہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو دوسروں پر لاگو کرنا تھا۔ وہ خلیفہ بنے تھے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی زندگی چلانی، گزارنی تھی، حکمرانی کرنی تھی۔ لیکن جب تک خود پر لاگو نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے احکام، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہیں؟ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی اصلاحات سے جہاں عام لوگ خوش تھے۔ اصلاحات کیا ہوتا ہے جی؟ اصلاح کی جمع ہے یہ، اصلاح یعنی کہ بہتری، درستی، بھلائیاں، جو انہوں نے اچھے کام کیے تھے، عام لوگ خوش تھے۔ وہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رشتہ دار اور بنو امیہ کے طبقے کے امراء، امیر جو لوگ تھے، آپ سے سخت ناخوش اور نالاں تھے۔ نالاں کا مطلب ناراض۔ اس لیے وہ تمام آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ کمر بستہ ہونا، تیار ہونا، کمر کس لینا، مخالف ہو گئے، دشمن ہو گئے۔ سچا اور خدا ترس انسان برے لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ بڑی سچی کھری بات یہاں پہ لکھی ہے کہ سچا جو ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا جو انسان ہوتا ہے، برے لوگوں سے پسند نہیں کرتے۔ آپ کے مخالفین نے آپ کو قتل کرنے کی گھناؤنی سازش کی۔ گھناؤنی نہایت گھٹیا، گندی، بری۔ سازش کرنا، کسی کے خلاف کوئی کام کرنا سازش ہوتا ہے۔ انہوں نے آپ کے ایک خادم کو 1000 اشرفیوں کا لالچ دے کر اپنی سازش میں شریک کر لیا اور اس کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوا دیا۔ بستر مرگ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ جب مرنے کے قریب ہوں تو بستر مرگ کہلاتا ہے۔ جب آپ نے اس خادم سے حقیقت حال دریافت کی، اسے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ یہ کیا ہوا، تو اس نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا اور کہا کہ وہ اشرفیاں بیت المال میں جمع کروا دو اور میرے مرنے سے پہلے یہاں سے بھاگ جاؤ، ورنہ یہاں کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ بالآخر وہ زہر جان لیوا ثابت ہوا۔ جان لے گیا، ہلاک ہو جانا، یعنی کہ ایسی چیز جو کہ ہلاک کر دے وہ جان لیوا ہوتی ہے، ایسی چیز جو ہلاک کر دے۔ اور آپ دار فانی سے کوچ کر گئے۔ دار فانی، دار کا مطلب ہوتا ہے گھر، فانی کا مطلب ہوتا ہے فنا ہو جانے والا گھر۔ یہ دنیا دار فانی ہے، لہٰذا یہاں دار فانی کا مطلب ہے دنیا۔ کوچ کر گئے، چلے گئے، دنیا چھوڑ گئے، وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مختصر عہد خلافت میں اخلاقی جرأتوں کی ایک لازوال مثال قائم کی۔ عدل و انصاف اور اپنے رشتہ داروں کے ظلم کے آگے وہ ڈھال بنے کھڑے ہوئے، یہ اخلاقی جرأتیں تھیں ان کی۔ آپ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بجا لانے میں بندوں سے نہیں ڈرے، یعنی کہ ان کے رشتہ دار بہت امیر تھے، تگڑے تھے، لیکن آپ نہیں ڈرے، بلکہ بندوں کے مال کے حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے۔ آپ نے عمل خیر انجام دیا، سر انجام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، آپ نے انجام میں لکھنا ہوتا ہے ہمیشہ، اور عمل خیر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہی وجہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی کے واقعات تاریخ اسلام کے اوراق میں زندہ و محفوظ ہیں۔ ہمیشہ ان کا نام یوں ہی جاری و ساری رہے گا، تاریخ اسے بھولے گی نہیں۔ جو آپ نے اصلاحات کیں، جو آپ نے عدل و انصاف کیا، اور جیسے آپ پرہیزگار اور متقی تھے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں آیا، اس لیے آپ ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ اب دیکھیں جس کی مشق میں سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ شر کی مثالیں کس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں؟ تو بالکل شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ شر کی مثالیں جو ہیں وہ اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں اور بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں، ٹھیک ہے، یہ اس کا جواب ہوگا۔ خلفائے راشدین کے دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلفائے راشدین کے دور کو یہاں پہ ہم نے پڑھا کہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ اس صفحہ پہ صفحہ نمبر ہے ہمارا 79، اور یہاں پہ ہم نے یہ پڑھا تھا، ٹھیک ہے، خلافت راشدہ
یہ کہلاتا تھا ان کا دور. اور یہ ساتھ میں آپ بتا دیں کہ یہ دور جو ہے وہ امن کا تھا، سکون کا تھا، اسلامی احکامات کے نفاذ کا دور تھا. ہم نے کم از کم 2 لائنیں لکھنی ہوتی ہیں، پھر ہمارا جواب جو ہے وہ 2 نمبر لے سکتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ سوال ہے کہ جی عمر ثانی کا خطاب کس کو دیا گیا؟ یہ بھی بہت آسان بات ہے، ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کا خطاب دیا گیا تھا. اور کیا وجوہات تھی، ایک لائن اس کی آپ لکھ دیں. خلیفہ منتخب ہونے سے قبل عمر بن عبدالعزیز کس طرح کی زندگی گزار رہے تھے؟ یہ بھی نہایت تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ عام شہزادوں بنو امیہ کے باقی شہزادوں کی طرح، باقی امیر اور رؤساء کی طرح فارغ البالی کی زندگی گزارتے تھے، اور جو لباس ایک بار پہنتے تھے اسے دوبارہ نہیں پہنتے تھے. احکام الہیہ کو کون شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے؟ ابھی بالکل ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے یہ اس پیراگراف میں، یہ کہ احکام الہیہ کو وہی شخص دوسروں پر لاگو کر سکتا ہے جو انہیں اپنے اوپر لاگو کر سکتا ہو. ٹھیک ہے، پھر ویسے تو یہ آپ کے کرنے کی چیز ہے، آپ نے سارا سبق پڑھا ہو تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہاں پیدا ہوئے تھے اور فوت کہاں ہوئے تھے، یہ شروع میں سب بتایا گیا ہے. یہ آپ لوگ کو بلکہ خود ہی کریں تو زیادہ اچھی بات ہے. اگر نہیں سمجھ آتی، کوئی سوال کا جواب نہیں ملتا، آپ کو پریشانی ہے، تو آپ کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں. چینل سبسکرائب کریں، لائک ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو، اور کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو اس میں سے مزید کیا سمجھنا ہے یا اس چیز کی سمجھنی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں گی. الفاظ و مرکبات کے معنی لکھنے ہیں. مرکبات، مرکب یعنی کہ 2 چیزیں جب مل جائیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے. تو ان کے معنی میں نے ساتھ ساتھ آپ کو بتائے ہیں، وہ آپ نوٹ کریں. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مطابق الفاظ کو ان کے متضاد سے ملانا ہے. 8ویں کا جو بورڈ کا پیپر ہوتا ہے پیک، تو اس میں الفاظ متضاد ایسے ملانے کی صورت میں تو نہیں آتے، میچنگ کی صورت میں، لیکن لفظ لکھا جاتا ہے، نیچے 4 آپشن دی جاتی ہیں اور کہیں کہ بتائیں کہ ان میں سے کون سا ہے. تو یہ بھی آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو یہاں ہی آپ یہ کتاب پر ہی اس کو میچنگ کر لیں گے، متضاد سے ملانا ہے. جیسے یہ دیکھیں، ہدایت گمراہی، عدل کا متضاد ظلم، خیر کا ہے شر، سچائی کا ہے جھوٹ، ابدی ہمیشہ، اور مختصر کم، میلا اور اجلا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ یہاں پہ میچنگ کر لیں. خالی جگہ پر کرنی ہے، یہ بھی آپ جب سبق پڑھتی ہیں تو یہ وہاں سے ضرور چیزیں ہوتی ہیں اور آپ لوگ یہ فل کریں. الفاظ کی جمع لکھنی ہے. شک کی جمع شکوک، مثال کی جمع، مثالیں بھی ویسے عموماً کہا جاتا ہے لیکن امثلہ اس کی جمع ہے. صفت، اچھا جی یہ بھی لفظ دیکھ لیں غور سے، صفت نہیں ہوتا، کسی کی صفت اور خوبی نہیں، صفت لفظ ہے اصل میں. صفت اس کی جمع ہوگی صفات. عمل، عمل کی جمع اعمال، اس کو نیچے لکھ دیتی ہوں. خلیفہ کی جمع خلفاء. خدمت کی جمع ہے خدمات. اصل کی جمع ہے اصول، الف کے اوپر پیش ہوگی اصول، اصول نہیں. ٹھیک ہے. امتیاز کی جمع امتیازات. غلطی کی جمع اغلاط. یہ آپ کے واحد جمع میں نے کروا دی تاکہ آپ کچھ غلطی نہ کریں. جملوں میں استعمال کرنا ہے کہ مفہوم واضح ہو جائے. یہ بھی پیک میں نہیں آتے، لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ورنہ پیک کے حوالے سے یہ ضروری نہیں ہے. غلط اور درست کی نشاندہی کرنی ہے، ویسے تو یہ آپ کو خود کرنی چاہیے. 3 الفاظ بنائیں. یہ میں آپ کو زبانی بتا دیتی ہوں، بہت آسان ہے، ہم تو یہ بہت شوق سے کام کرتے ہیں اور بچے بھی یقیناً بہت شوق سے یہ کام کرتے ہیں، ان کو کرنا بھی چاہیے. سابقے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے خوش، خوش نما، خوش رنگ، خوش شکل. 3 الفاظ بنانے ہیں. ہم راہ، ہم راز، ہم جماعت، اس طرح. ٹھیک ہے. بے وجہ، نا سے نامراد. ٹھیک ہے.
نادان، اس طرح آپ نے حساب کے بنانے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، سبسکرائب کا بٹن دبائیے اور اسے شیئر بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔